ایک طرف سائنس آ گئی ہے، ایک طرف دین آ گیا، ہم دین سمجھ کر وضو کریں گے یا سائنس سمجھ کر وضو کریں گے؟ سائنسی ایجاد سمجھیں گے یا دین سمجھیں گے؟ اگر تو دین سمجھیں گے پھر ایک ایک اعضاء کے دھونے پر آپ کو اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ اضافہ کیا ہوگا؟ جو سائنس نے بتایا وہ فائدہ تمہیں پہلے سے مل رہا ہے اور ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو صرف سائنس سمجھ کر کرو گے کہ میں چہرہ بھی دھو لوں، بازو بھی دھو لوں، مسح بھی کر لوں، پاؤں بھی دھو لوں، چلو جی وہ جو سائنس کہہ رہی ہے اس حوالے سے میں چل پڑوں، تو پھر اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، چہرہ آپ کا دھل جائے گا، ناک آپ کا صاف ہو جائے گا، اعضاء آپ کے سارے صاف ہو جائیں گے، جراثیم اتر جائیں گے، بیکٹیریا اتر جائے گا، وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ابھی کورونا کی بیمار چلی ہوئی تھی، تو اشتہار کیا ہمیں دیا جا رہا تھا، تھوڑا سا مختصر کر کے ایک ایک اعضاء کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہمیں کورونا میں کیا بتایا جا رہا تھا؟ ہاتھ کو کم از کم 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ اچھی طرح دھو۔ کیوں دھو بھائی؟ صرف ہاتھ ہی دھونے؟ وجہ کیا ہاتھ دھونے کی؟ وضو میں پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھو تو اتنی دیر تک، اور 3 مرتبہ اگر سنت طریقے میں ہم ہاتھ دھوئیں گے، 3 مرتبہ سنت طریقے سے ہم ہاتھ کو دھوئیں گے تو 20 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم گزر جائے گا ہاتھ دھونے میں۔ اب اس میں ایک بات کا خیال رکھنا، ٹوٹی پھول نہیں کھول دینی، جیسے ہمارے ہاں عموماً راج ہے، ٹوٹی کو فل کھول دیا، اب پانی بھی گر رہا ہے، مزے سے ہم اپنے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، مزے سے سارا کچھ، تو پانی انتہا درجے کا ضائع ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی فکر کرنی ہے صاحب۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے تو سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان سارا دن گھومتا پھرتا ہے تو بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، انسان کے ہاتھ کو لگتے ہیں۔ اب وہ جو ہاتھ دھوئے گا تو وہ جراثیم یا بیکٹیریا وغیرہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ سارے کا سارا اتر جائے گا، وہ صاف نہیں رہے گا۔ اگر بغیر ہاتھ دھوئے آپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا، یا چہرے پر آپ نے ہاتھ مل لیا، آنکھ پر مل لیا، منہ کے اندر لگا لیا، تو جراثیم آپ کے چہرے پر یا آپ کی آنکھ پر یا آپ کے منہ کے اندر چلے جائیں گے۔ جراثیم اندر جائیں گے تو تم کیا ہوگے؟ بیمار فوراً ہو جاؤ گے۔ ہمیں بیماری سے ڈرا دیا گیا ادھر، تو ہم بیماری سے بچنے کے لیے تو ہاتھ دھو رہے ہیں، ادھر جو سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا اس سنت طریقے کو ہم سامنے نہیں رکھ رہے کہ جب کھانا کھانا ہے تو پہلے کیا کرو؟ ہاتھ دھو لو۔ کس نے فرمایا؟ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں سے لقمے نے تمہارے منہ کے اندر جانا ہے، پانی نے تمہارے منہ کے اندر جانا ہے، کوئی بھی چیز تم کھا رہے تو تمہارے منہ میں جائے گی، اور اس کے ساتھ نہ کوئی جراثیم چلا جائے۔ ہمیں پہلے صفائی بتا دی ہے، یعنی 1400 سال قبل ہمیں صفائی بتائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے تم نے کھانے کی ابتدا کرنی ہے، اس طریقے سے تم نے پہلا ہاتھ دھونا ہے اچھی طرح تاکہ سارا جراثیم اتر جائے۔ وضو کی ابتدا میں ہاتھ ہم نے دھو لیے، جراثیم اتر گئے۔ اب دوسرا کام آپ دیکھ لیں کیا ہوا فوراً ہاتھ دھونے کے بعد۔ دوسرا کام، منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ کس سے ڈالنا ہے؟ کوئی لوٹا ہے، کوئی چمچ ہے، کوئی چیز نہیں، ہاتھ کا چلو بناؤ، منہ کے اندر ڈالو۔ ہاتھ کا چلو بنایا، منہ کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ہاتھ نہ دھوئے ہوئے ہوتے، اب جو یہ پانی ہم نے منہ کے اندر کلی کے لیے ڈالا ہے تو کتنے جراثیم منہ کے اندر جاتے؟ یہ صحت ملنے کی بجائے بیماری ملنا شروع ہو جاتی۔ تو اب ہم نے ہاتھ دھو لیے، منہ کے اندر جراثیم ہے، انسان بعض دفعہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد منہ کو صاف نہیں کرتا، اسی طرح اٹھتا ہے چلا جاتا ہے یا یاد نہیں رہتا، اور منہ کے اندر اگر غذا کے کوئی حصے تھوڑے سے پڑے ہیں دانتوں کے اندر، وہ ساری رات یا سارا دن آپ کے منہ کے اندر رہیں گے تو منہ کے اندر کیا کریں گے؟ جراثیم پیدا کریں گے۔ پھر جب آپ لقمہ کھاؤ گے، پانی پیو گے
تو نتیجہ وہ اندر کیا جا رہا ہے آپ کے، وہ جراثیم اندر جا کر پھر آپ کو بیمار کریں گے۔ تو ہمیں کیا کہا گیا، کھانا کھا لیا ہے تو منہ کے صاف کر لو۔ تو یہاں پہلے ہم سے کلی کروائی جا رہی ہے کہ اس کو اچھی طرح اگر کوئی رہ گیا تو فوراً صاف ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہو بعض دفعہ رات سو جاتے ہو گے، صبح اٹھتے ہو کلی کرتے ہو تو منہ کے اندر سے ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی دانے شانے نکلتے ہوں، کوئی ذرات نکلتے نظر آتے ہیں کلی پھینکتے ہوئے۔ وہ کیا کہ رات کو ہو سکتا ہے غفلت ہو گئی، وہ منہ کے اندر رہ گئی، جب کلی کی تو وہ سارا کچھ باہر آ گیا۔ پھر یہیں تک محدود نہیں کیا کہ کلی کر لی، آگے کیا فرمایا، مسواک کر لو۔ کہ دانتوں کے جو جوڑ ہیں اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے تو مسواک کے ذریعے نکل جائے۔ چلو مسواک نہیں تو انگلی پھیر لو، کم از کم انگلی پھیر لو، تو نتیجہ کیا نکلے گا، منہ کے اندر کے جراثیم جو ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس کا صحت آپ کو ملے گی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، تھوڑا سا باہر انسان نکلتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، کبھی گاڑی پر، کبھی موٹر سائیکل پر، کبھی کس طرح، اور جو فضا کے اندر اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ بعض دفعہ منہ کے ذریعے، بعض دفعہ ناک کے ذریعے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے پہلے تو کلی کر لی، وہ منہ کے اندر گئے تب بھی نکل گئے۔ اب ناک کے اندر جو گئے ہیں، اگر ناک کو صاف نہ کیا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ سانس یہ کہتی ہے اگر ناک کو تم دن میں صاف نہیں کرتے تو وہ ذرات تمہاری ناک کے اندر جا کر آخر میں جا کر اٹک جائیں گے اور تمہارے پھیپھڑوں کے اندر نقصان شروع ہو جائے گا، تمہیں ایک وقت میں سانس لینے میں دشواری آئے گی، تمہارے گلے کی خرابی شروع ہو جائے گی، تمہیں نزلہ زکام کی بیماری آ جائے گی، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اس لیے تم ناک کو صاف کرو اچھی طرح، نتیجہ جب ناک صاف کرو گے پہلا نمبر تمہارا سانس لینا آسان ہوگا، پھیپھڑوں کی بیماری میں تم نہیں جاؤ گے، بلکہ پھیپھڑے تمہارے صحت مند رہیں گے۔ کہ اس ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا عجیب سا نمونہ بنا رکھا ہے، ہمارے باہر ٹھنڈی ہوا ہو، گرم ہو، جیسی مرضی ہوا چل رہی ہو، پنکھے کی ہو، اے سی کی ہو، آگ کی ہو، جب ناک کے قریب جانی ہے تو اندر جس چیز کی ضرورت ہے یہاں سے اندر پھیپھڑوں تک وہی جائے گی، باقی باہر آ جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ زیادہ اندر جائے۔ تو اس لیے ہمیں سبق تیسرا وضو کے اندر کیا دیا کہ ناک کو صاف کرو، ناک کے صاف کرنے سے، اور جو انسان مسلسل ناک کو صاف کرنے کا عادی ہو وہ ریشے اور بلغم کی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ ہمیں صفائی کون دے رہا ہے؟ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی پاکیزگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، نصف ایمان ہے۔ اب ناک بھی صاف ہم نے کر لیا، اب تھوڑا سا اور آگے چلیں تو چہرے پر آ جائیں۔ اب ہم نے پورا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کتنا دھویا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جو چھوٹی سی بنیاد ہے، اس طرح گلائی میں لائیں گے تو چہرہ دھوئیں گے۔ اب چہرے کے اوپر جب باہر آپ نکلے تو مٹی بھی ہو سکتی ہے، گرد و غبار بھی ہو سکتی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ہمیں اب 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے لیے کہہ دیا گیا، ہم 3 مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھ مارتے ہیں، زور سے ملتے ہیں، اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو جو جسم کے جلد کے مسان ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جلدی بیماری آئے گی تمہاری طرف۔ اب جب آپ نے اچھی طرح چہرے کو دھو لیا، یہ مسان بند نہیں ہوں گے، بلکہ مٹی، گرد و غبار سب کچھ اتر جائے گا اور نتیجہ تمہارا چہرہ صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ جو چہرہ نہیں دھوتے ان کے چہرے کی طرف آپ دیکھ لیں، ان کے چہرے سے وہ مریض نظر آنا شروع ہوں گے، اور جو دن میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ دھوتے ہیں وہ اس چہرے سے صحت مند نظر آئیں گے آپ۔
وہ چہرے سے بھی صحت مند نظر آئیں گے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ چہرہ دھونے کے بعد ہم نے اب کیا دھونا ہے؟ بولتے نہیں یار تھوڑا سا۔ بازو ہم نے دھونے ہیں۔ بازو کہاں تک دھونے ہیں؟ یہ کونیوں سے اوپر تک۔ اگر یہ کونی ہم چھوڑ دیں دھونے میں وضو بھی نہیں ہوگا اور نقصان بہت بڑا ہم کر لیں گے، اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جو دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ یہ کونیاں دھو لیتا ہے، ان کو جسم کے 3 حصوں پر بیماری نہیں آ سکتی۔ ایک دل میں بیماری نہیں آئے گی، ایک جگر میں بیماری نہیں آئے گی، ایک دماغ میں بیماری نہیں آئے گی اس کے، جو یہ بازو کونیوں سمیت دھونے کا عادی ہو گیا کہ 3 رگیں ایسی ہیں اس جگہ پر کونی میں جس کا ایک کا تعلق دل سے ہے، ایک کا جگر سے ہے، ایک کا دماغ سے ہے۔ وہ تر و تازہ رہیں گی تو یہ تینوں تر و تازہ رہیں گے، وہ بیمار ہوگی تو یہ تینوں کے تینوں بیمار ہوں گے۔ آپ کے 3 حصوں میں سے کسی پر بھی بیماری آ سکتی ہے، تینوں پر بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا، جگر کی بیماری آ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ تو مسئلہ ہے، کسی جگہ ہم سے کمی ہوئی ہے تو یہ جگر کی بیماری لگی ہے، کسی جگہ کمی ہوئی ہے تو دل کی بیماری لگی ہے، کسی جگہ کمی ہوئی ہے تو دماغ کی بیماری لگی ہے، بی پی بہت ہائی رہتا ہے۔ تو اس لیے ماہرین جو دین کے سمجھنے والے بھی اور دنیا کے سمجھنے والے، سائنس کے سمجھنے والے کیا فرماتے ہیں کہ جس انسان کا بی پی ہائی ہو اس کو فوراً وضو کرواؤ، فوراً اس کو وضو کرواؤ۔ ایک دفعہ کرواؤ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس کا بی پی لو ہو جائے گا خود بخود، اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، کہ وضو کے اندر وہ طاقت موجود ہے۔ اس نے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے جب یہ بازو دھلے گا، جب بازو دھلے گا نہیں تو ٹھنڈا کون رکھے گا؟ تو وضو کتنی بڑی نعمت، اور ہم کتنی لاپرواہی وضو میں کرتے ہیں، ہم کتنی غفلت وضو میں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے نکل دے، وضو ہم نے دھو لیا، بازو ہم نے دھو لیے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے سر کا۔ اب مسح بظاہر تو ہاتھ گیلا کیا، سر کے اوپر پھیر دیا، کچھ بھی نہیں، کانوں میں پھیر لیا، مسح گردن پر الٹا ہاتھ پھیر دیا، مستحب عمل ہے گردن پر پھیرنا، مگر اس کے فائدے کتنے ہیں سوچ نہیں سکتے۔ پھر مرشد حافظ الافکار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا رہے تھے امریکہ کا، کہ میں ایک جگہ بیٹھا وضو کر رہا تھا، کچھ ساتھی اور بھی تھے، اس ایریا میں پہلی دفعہ ہی میں گیا تھا۔ تو میں جب وضو کرنے لگا تو مجھے شک پڑا کہ ایک شخص وہ دور سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے غور سے۔ میں خیر وضو کرتا رہا، اپنا توجہ سے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد جب میں اٹھا تو وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تو کہاں سے آیا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کرانا ہے، فلاں پاکستان سے آیا ہوں، فلاں میرا نام ہے، میں یہاں دوستوں کے۔ یہ آپ نے کیا کیا ابھی؟ تو فرمانے لگے کہ مسلمانوں، میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، وضو کیا جاتا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ میں نے وہ تیار کیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا تمہارے ملک میں کتنے کو پاگل خانے ہیں؟ کتنے کو؟ اچھا بتاؤ ہاں کتنے کو ہیں؟ چلو میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں، کوئی 2-3 ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں، شاید ممکن ہے، نہیں تو 2-3 ہی ہو سکتے ہیں میرے ذہن کے مطابق، میرے جو علم میں ہے، کراچی میں، لاہور میں، ایک شہر پشاور کی طرف ہے، اس سے زیادہ میرے ذہن میں نہیں، اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا بس 2-3 ہی ہوں گے۔ کہنے لگا جو عمل تم نے کیا ہے ایسے لوگ عمل کرنے والے کبھی پاگل نہیں ہو سکتے۔
جو لوگ یہ عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کرنے والے لوگ کبھی پاگل نہیں ہو سکتے۔ اب مجموعی طور پر تھوڑا سا ایک اور دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ڈاکٹر ہوں، یا پاگلوں کا ڈاکٹر ہوں، بہت بڑا پاگل خانہ جس کا میں سربراہ ہوں، اور میں روزانہ جستجو میں لگا رہتا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی میری نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ انہی اعضاء کو میں روزانہ ان کے دلواتا ہوں تو پاگل پن ان کا کم ہو رہا ہے، پاگل پن کم ہو رہا ہے انہی اعضاء کو دلوانے سے۔ تو میں نے جب تمہیں دیکھا تو میں نے دل کیا تم سے پوچھنا شروع کر دیا، تو اس لیے پھر اپنا تعارف سراؤ میں کرا دیا۔ تو جب سر پر ہاتھ پھیرا تو دماغ جو گرم تھا وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا۔ دماغ 3 وقت میں وضو کے دوران ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب چہرہ آپ نے دھویا دماغ پر اثر جائے گا اس کا پانی کا، مسح کیا دماغ پر جائے گا، جب گردن پر آپ مسح کرو گے تو دماغ کو جائے گا، جب آپ نے یہ کونی دھوئی ہے تو دماغ کو اثر جائے گا پانی کا۔ جب اتنا اثر پانی کا دماغ کو پہنچے گا دماغ گرم ہوگا یا ٹھنڈا رہے گا؟ اور جس انسان کا گرم ہو پھر اس کا مطلب ہے وضو اگر کرتا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، وضو پر اس کی توجہ نہیں ہے۔ پھر وہ انسان کہنے لگا وہ ڈاکٹر کہ گردن کے اوپر کچھ رگیں ایسی ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ پورے جسم پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب انسان دن میں 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ گیلا ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ رگیں تازہ رہتی ہیں اور پورا وجود نرم آپ کو نظر آئے گا، اس کا بیماری نہیں قریب آئے گی اس کے۔ اگر اس پر پانی نہ پھرے تو یہ وقت کے ساتھ سخت ہوتی ہے، اور سخت ہونے کے بعد جسم کے کسی بھی حصے کو ڈیمیج کر سکتی ہے، کسی بھی حصے کو ڈیمیج کر جائیں گے پھر وہ۔ اب وضو کے ایک ایک اعضاء جو بتایا گیا اس طرح کرو سنت نبوی کے مطابق، اس کا دنیاوی فائدہ اور آخرت کا فائدہ دونوں ہمارے سامنے موجود ہو۔ اور پھر تھوڑا سا آگے مسح ہو گیا، گردن کا مسح کر لیا، کانوں کا کر لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ پاؤں دھو لے، پاؤں کے اوپر پہلا جو مٹی وغیرہ لگی ہوگی تو وہ صاف ہوگی، پہلا۔ دوسرے نمبر پر پاؤں اگر ہم اچھی طرح مل کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی دھوئیں گے تو آج ایک طب کے اندر نیا نام آیا کچھ عرصے سے، سجوب کے نام سے، کچھ ڈاکٹر نئی تحقیقات لے کر آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاؤں کو اگر نیچے سے تم اچھی طرح ملو گے پانی کے ساتھ یا صابن تیل کے ساتھ، پاؤں کو اچھی طرح ملو گے تو پورے جسم کی تھکاوٹ 10 منٹ کے اندر دور ہو جائے گی تمہاری۔ سارا دن کا محنتی انسان ہے، 10 منٹ کے اندر اندر اس کا تھکاوٹ ختم۔ اگر کوئی بیماری ہے تو انہوں نے اپنے کوئی نقطے لگائے ہوئے ہیں کہ اس جگہ پر ہو بیماری، یہ بیماری ہے تو یہاں سے دباؤ، یہ بیماری ہے تو یہاں سے دباؤ، نتیجہ صرف اس کو دبانے سے وہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم سے۔ کہ ایک وضو ہے جو ہمیں اللہ نے قرآن میں اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، اس کے روحانی فائدے ادھر سے مل گئے اور جسمانی فائدے آج ہمیں سائنس دے رہی ہے۔ پھر ہم وضو کے اندر کتنی لاپرواہی آج کر رہے ہیں، ہم وضو کو توجہ سے نہیں کرتے، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں پورا چہرہ دھلا یا پورے وضو دھلے یا مسح میں نے صحیح طریقے سے کیا یا نہیں کیا، یا بالکل پاؤں جو دھونے کا وقت آیا پاؤں بھی مجھ سے صحیح دھلے یا نہیں دھلے۔ پاؤں دھوتے ہوئے اکثر اور بازو دھوتے ہوئے اکثر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کونی خشک رہے گی یا پیچھے سے ایڑی خشک رہے گی ہماری۔ پیچھے سے اگر ایڑی خشک ہے، گیلی نہیں ہو رہی، تو تمہارے دماغ پر جا کر اس کا بھی اثر ہو گیا۔ تو وضو کا کتنے فائدے ہوئے؟ تو پھر کیا خیال ہے، ہمیں وضو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسے ہم لاپرواہی میں کرتے ہیں۔
ٹوٹی کو فل کھول دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وضو فرمایا کرتے تھے تو ایک برتن تھا مد کے نام سے، جس میں میرا خیال ہے تقریباً آدھا کلو پانی آتا ہوگا، یا تھوڑا سا ہو سکتا ہے زیادہ ہو. آدھا کلو پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور آپ اندازہ لگا لیں کتنا پانی گراتے ہیں. ہم تو ٹوٹی کو فل کھولتے ہیں، تھوڑا سا بھی نہیں کھولتے، فل کھولتے ہیں اور پھر پانی چل رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم خادم صاحب کے پیچھے لگتے ہیں، پانی کیوں نہیں بھائی پانی کدھر چلا گیا؟ بھائی پانی آپ نے تھوڑا ضائع کیا، 6 بندے نہا لیتے ہیں جتنا پانی آپ نے اکیلے نے وضو میں ضائع کر لیا. اگر اس سنت کے طریقے کو سامنے رکھ کر وضو کے پانی اتنا لے کر اس طرح ہم وضو کریں گے تو سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. ہمارا کام بھی کیا ہوگا؟ ہو جائے گا، اور اجر و ثواب بھی اس پر مل جائے گا. کس بات کا؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا.